پھر وہ رو پڑے. باقاعدہ آنسو نکلے شاہ محمود قریشی صاحب کے. اور اس وقت ویسے صاحب کہتے ہیں وہ پیسے دکھائے 50,000 روپے کہاں دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں. شیخ رشید احمد صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ جماعتوں کی ایک فہرست جاری کی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد آزاد حیثیت سے لڑنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر کسی جماعت کے اندر ضرور شامل ہوں. سو کیا آزاد حیثیت سے لڑنے والے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند ایک خبریں یہ کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا، لیکن دوسری طرف بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے 62 پیسے اضافہ کیا گیا، جس سے اندازہ ہے کہ 49 ارب روپے کا بوجھ عوام پر پڑے گا. پہلے سے جو غربت میں پیس رہی عوام، بے تحاشا لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور بہت بے بس لوگ ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، صحت کی سہولت سے محروم ہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں اور کھانے کے لیے خوراک میسر نہیں. ایسے میں حکومت کی طرف سے ایک اور بہت بڑا دھماکہ اور ایک اور بہت بڑا بوجھ عوام پر ڈالنا، یہ ریاست کے ان مظالم میں سے ایک ظلم ہے کہ جو ریاست ایک عرصے سے اس عوام پر ڈھانے کی کوشش کر رہی ہے. بہرحال دوسری طرف عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. 11 ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں، لیکن ایک ضمانت نامنظور ہوئی جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے اوپر کیس ہے، جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی ان پر کیس تھا، اور ایک خفیہ ایجنسی کے دفتر پر حملہ کرنے کا بھی ان کے اوپر کیس تھا. اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی ابھی گرفتار ہوں گے 9 مئی کے حوالے سے. جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے تھے ان کو مزید گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ یاد رہے کہ 2018 میں اسی طرح حنیف عباسی کو بھی الیکشن سے کچھ روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا. اگرچہ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب نے جو چلہ کاٹنے کی بات کی، اس کے بعد انہوں نے انٹرویو ضرور دیا، دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی، کچھ باتیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بھی کی، لیکن پھر بھی ان کی یہ توقع اور امید تھی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ اتحاد کرے گی. لیکن وہ اس وقت زیادہ دل برداشتہ ہوئے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بلہ انتخابی نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا تھا. اس حوالے سے جو ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں، اگر ہم اس کے چند ایک جھلکی آپ کو دکھا سکیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ اندر کیا بات کرتے ہیں اور باہر آ کر کیا بات کرتے ہیں. اور آج جس طرح کے میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو یہ کہا کہ جب آپ کو ریلیف ملے تو آپ واہ واہ کرتے ہیں، اور جب ریلیف نہ ملے تو باہر جا کر عدم اعتماد اور باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہیں. جس طرح کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی ٹرولنگ کی، یقینی طور پر یہ انتہائی معیوب ضرور ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وکیل اندر جب جج سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جو آپ نے الیکشن کروائے ہیں ان کی فیس کتنی تھی، جو الیکشن لڑنے والے تھے، انہوں نے کہا جی فیس 50,000 تھی. اب وہ فیس کیسے لی گئی یہ آپ ذرا دیکھ لیں. فیس کتنی؟ 50,000. وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے، کیش پہ دیے تھے. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش پہ کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. ایکسپلین کر دوں کہ کیسے. اندر یہ بات کرتے ہیں کہ فیس 50,000 روپے ہے جو کیش کی صورت میں لی گئی، اور باہر حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فیس لی ہی نہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں، نامینیشن پیپر ہمارے ہیں، ہماری رولز کے مطابق ہے. یہی میں علی ظفر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ والی ہے. قاضی ویسے صاحب کہتے ہیں وہ پیسے دکھائے 50,000 روپے کہاں دے. اس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے فیس کتنی ہے، ہم کہتے ہیں 50,000، کہتے ہیں رسید دکھاؤ. نیچے وہ جو نامینیشن فارم ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فیس لی ہے تو اس کو مار کرو. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر فیس لی نہیں ہے، اس میں لکھا ہے اگر میں نے فیس لی تو میں رسید ساتھ لگاؤ. وہاں میں نے پروپوزر سکندر کے ID کارڈ لگائے، ان کے پارٹی کے کارڈ لگائے. ایک چیز اگر نیچے نہیں، وہ کہتا ہے کہ 50,000 روپے فیس لی ہو تو ہم لگائیں. اب اسی یعنی دوغلے پن کی وجہ سے، یہی وہ دوغلی پالیسی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو وہاں شکست کا سامنا ہوا. اس طرح کی بہت سی اور بھی باتیں ہیں. تو جب شکست ہوئی اور وہ ان کا کیس ختم ہو گیا ایک لحاظ سے، وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا کہ ان کے الیکشن فری اینڈ فیئر تھے یا درست تھے،
تو پھر جب فیصلہ آ گیا تو پھر چیف جسٹس کے خلاف ٹرولنگ کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ دوسری طرف جاوید چودھری صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آج ہیئرنگ تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور جب وہ آئے اور انہوں نے وہاں میڈیا سے اور کچھ دوستوں سے بات چیت کی تو انہوں نے اس میں کہا کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، بھول سکتا ہوں، مجھے بار بار گرفتار کیا گیا، مجھے یعنی ایک چھوٹے سیل میں رکھا گیا اور بہت سی مشکلات آئیں، سب کچھ بھول سکتا ہوں، لیکن اس گرفتاری کے دوران ان کے بہنوئی اور دوست فوت ہو گئے، لیکن ان کے جنازے پر باوجود اس کے انہوں نے اجازت منگی نہیں جانے دیا گیا۔ یہ گفتگو کرتے کرتے شاہ محمود قریشی صاحب بھی رو پڑے اور بالآخر ان کی بیگم نے انہیں ٹیشو دیا جس سے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر وہ رو پڑے، باقاعدہ آنسو نکلے شاہ محمود قریشی صاحب کے، اور اس وقت وہاں پہ ایک سوگوار قسم کی فضا ہو گئی، پبلک کو بھی بڑا برا سا محسوس ہوا اور میڈیا بھی بہت زیادہ دل گرفتہ ہوا۔ پیچھے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جج صاحب کی کیفیت بھی بڑی عجیب سی تھی، اور جو ایک وکیل تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ان کا نام ہے علی بخاری، وہ بھی رنجیدہ ہو گئے۔ اور یہ وقت نہیں آنا چاہیے تھا، اور کسی بھی صورت میں ایسا ظلم اور جبر نہیں ہونا چاہیے جو قانون کے خلاف ہو۔ اگر قانون کے مطابق ہے ظاہر گرفتاری تو بننی ہے۔ اگر پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں تحریک لبیک کے لوگوں پر گولیاں برسا سکتی ہے، ان پر پابندی لگا سکتی ہے کہ انہوں نے ریاست مخالف یعنی کہ مظاہرے کیے اور جو ہے وہ ریاست کے معاملات کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی، تو پھر 9 مئی والا واقعہ اس سے بڑا سنگین جرم ہے۔ جب آپ تحریک لبیک پر اس طرح برس پڑے تھے تو پھر آپ کے اوپر جب یہ مشکل وقت آیا تو پھر آنسو کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج عمران خان صاحب کے اوپر اور بشرا بی بی کا جو کیس تھا دوران عدت نکاح کا، اس میں جج قدرت اللہ صاحب نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہاں جو بشرا بی بی تھی وہ بغیر اجازت کے چلی گئی، جس پر عدالت برہم ہوئی، اور البتہ یہ کہ مزید 18 جنوری تک اس کیس کو ملتوی کیا گیا اور 18 جنوری کو اس کی دوبارہ سماعت کی جائے گی۔ اب اگر بات کی جائے آزاد حیثیت سے لڑنے والے جو لوگ ہیں الیکشن لڑیں گے، وہ کون سی جماعت میں، کیا وہ پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی آج ایک فہرست شائع کی جس میں 166 رجسٹرڈ جماعتیں بتائی گئی ہیں اور پی ٹی آئی اس کے اندر شامل ہے۔ اب قانونی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو آزاد حیثیت سے لوگ الیکشن لڑیں گے وہ 3 دن کے اندر الیکشن لڑنے کے بعد، وہ جیتنے کے بعد وہ کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہو سکیں گے۔ کیا یہ لوگ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو سکیں گے؟ اس حوالے سے بہت سے کنفیوژن ہیں۔ البتہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا الیکشن سمبل بھی چھین لیا گیا ہے۔ جب الیکشن سمبل ہی لے لیا گیا تو وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن نے اسے اس رجسٹرڈ سیاسی جماعت میں شامل کیسے کر لیا؟ البتہ اس پر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ابھی قبل از وقت ہے، اس بار چونکہ آئین اس کے اوپر خاموش ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں وہ شامل ہو سکتے ہیں، تو جب سیاسی جماعت کو بطور ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ سیاسی جماعت کے اس فہرست میں رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو سکیں گے۔ مزید خبروں کے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔